نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبد الملک یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ جلیل القدر تابعی امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز اپنے پیش رو سلیمان بن عبد الملک کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد حرکت کی آواز سنی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا امیر المؤمنین منصب خلافت پر متمکن خلیفہ کے لیے سواریاں ہیں، یہ آپ کے لیے تیار ہے کہ آپ ان پر سوار ہوں۔ عمر نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا اور اس مرتعش یعنی وائبریٹنگ آواز میں گویا ہوئے، اپنی تھرتھراتی آواز میں جس میں تھکاوٹ نے تھرتھراہٹ پیدا کر دی تھی اور رت جگے نے اسے پست کر دیا تھا، کہا میرا ان سواریوں سے کیا تعلق؟ اب خلیفہ بنائے گئے جب، اور ابھی اپنے چچا کی قبر پہ تب مٹی وغیرہ ڈال کے اٹھے تو یہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ خلیفہ ہیں، آپ کے لیے سارا انتظام ہے، سواریوں پہ بیٹھیے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ سواریاں مجھ سے دور لے جاؤ اور میرا خچر میرے قریب کرو، میرے لیے وہی کافی ہے۔ ابھی وہ خچر پر سوار نہ ہونے پائے تھے کہ ایک پولیس افسر آ گیا تاکہ وہ ان کے آگے آگے چلے۔ اس افسر کے ساتھ دیگر سپاہیوں کی ایک جماعت بھی تھی جو اس کے دائیں بائیں قطار بنائے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نیزے چمک رہے تھے۔ امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کی ان سواریوں کی، میں کوئی اجنبی نہیں، انہی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، کوئی ایسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں کہ آس پاس لوگ لے کے تلواریں چلیں، جس طرح یہ صبح و شام کرتے ہیں میں بھی اسی طرح صبح و شام کرتا ہوں۔ عمر وہاں سے چلے تو لوگ بھی ساتھی چل پڑے، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گئے اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ مسجد میں آ جاؤ۔ ہر طرف سے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب تمام لوگ آ چکے تو عمر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پر درود بھیجا اور کہا کہ لوگوں میری رائے اور مطالبے اور مسلمانوں سے مشورہ لیے بغیر یہ ذمہ داری کا بوجھ، خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا میں تمہاری اس بیعت کو واپس کرتا ہوں جو تم نے میری اطاعت کے لیے کی تھی، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ لوگ فوراً یک زبان ہو کر بولے کہ امیر المومنین ہم آپ ہی کو منتخب کرتے ہیں اور ہم آپ سے خوش ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر ہمارے امور کو سنبھالیے۔ عمر نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے معترضانہ کلمات کی آوازیں اب بند ہو چکی ہیں، اب کسی نے اعتراض نہیں کیا، لوگوں کی معترضانہ کلمات کی آوازیں بند ہو گئی ہیں اور دلوں میں پیدا ہونے والی بے چینی اطمینان میں بدل گئی ہے، تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور لوگوں کو تقوی کی تلقین کرنے لگے، متاع دنیا سے دور رہنے اور آخرت میں دلچسپی پیدا کرنے کی ترغیب دلانے لگے، انہیں ایسے لب و لہجے میں موت یاد دلانے لگے کہ پتھر دل موم ہو جائیں اور معصیت کار آنکھیں اشک بار ہو جائیں، گناہ والی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ یہ آواز ان کے دل سے نکل رہی تھی اور سامعین کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے تھکاوٹ ہی میں رندھی آواز کو اتنا بلند کیا کہ تمام لوگوں نے اسے سن لیا، کہنے لگے لوگوں جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اس شخص کی اطاعت کرنا دوسروں پر واجب ہو جاتی ہے، اس شخص کی اطاعت کرنا دوسروں پر واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت ہرگز کسی پر واجب نہیں۔ لوگوں میں جب تک اللہ کا مطیع رہوں، اطاعت کرنے والا، تم بھی میری اطاعت کرتے رہو، جب میں اللہ کی اطاعت کے بجائے اس کی نافرمانی پر اتر آؤں تو قطعاً میری اطاعت نہ کرنا۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور سیدھے گھر چلے گئے اور کمرے میں جا کر پناہ لی۔ دراصل وہ اس شدید مشقت و بیداری کے بعد کچھ آرام کرنا چاہتے تھے جو خلیفہ کی وفات کے بعد انہیں مسلسل درپیش رہی، مگر ابھی انہوں نے پہلو بستر سے لگایا ہی تھا کہ ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آ گیا۔ عبد الملک اس وقت کوئی 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین اب کیا ارادہ ہے؟ باپ نے جواب دیا بیٹا میں تھوڑی دیر نیند کرنا چاہتا ہوں، میرے جسم میں تو قوت بھی باقی نہیں رہی۔ بیٹا امیر المومنین کیا آپ لوگوں کے غصب شدہ اموال اور املاک، ان کے مال وغیرہ ملک وغیرہ، انہیں واپس دلانے سے قبل لیٹنا چاہتے ہیں، نیند کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹا میں گزشتہ رات تیرے چچا سلیمان کے سلسلے میں بیدار رہا ہوں اور ابھی میں نے لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ لوگوں کے املاک انہیں واپس دلا دی جائیں گے۔ بیٹا اے امیر المومنین کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ اپنے ابا سے کہہ رہے۔ بیٹی کی اس بات نے باپ کی عزیمت کو دو آتشہ کر دیا، اس کی آنکھوں سے نیند گویا اڑ گئی اور تھکاوٹ سے چور ان کے بدن میں ہمت اور قوت آ گئی۔ عمر نے کہا بیٹا قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو باپ نے فرتے جذبات میں بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صلب سے ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو دین کے معاملے میں میرا مددگار ہے۔
یہ بیٹا ہے جو باپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ پھر عمر اٹھے اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کی کوئی جائیداد اور ملکیت بالجبر ہتھیا لی گئی وہ اپنا معاملہ دربار خلافت میں پیش کرے۔ یہ عبد الملک کون ہے اور اس جوان کا معاملہ کیا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو عبادت میں داخل کیا اور زہادت کی راہ پر چلا دیا؟ آئیے اس سالے جوان کی کہانی شروع سے سنتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے 15 بچے تھے جن میں 3 بیٹیاں تھیں۔ ان سب بچوں کو تقویٰ سے وافر حصہ عنایت ہوا تھا اور یہ خیر و صلاح کے بلند مرتبے پر فائز تھے، لیکن عبد الملک اپنے بھائیوں کی اس تسبیح کا نادر اور نایاب بہترین موتی اور ان میں دمکتا چمکتا ایک ستارہ تھا۔ وہ عقل و دانش سے بہرہ ادیب تھا۔ اس کی عمر جوانوں جیسی اور عقل بوڑھوں جیسی تھی۔ پھر اس نے بچپن ہی سے تربیت بھی اطاعت الہی کے ماحول میں پائی تھی۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے عمومی طور پر آل خطاب سے ملتا جلتا تھا اور تقوی الہی، خوف معاصی یعنی گناہ کے خوف اور طاعت و فرما برداری کے ذریعے تقرب الہی کے اعتبار سے خصوصی طور پر عبداللہ بن عمر سے مشابہ تھا۔ عبد الملک کا چچا زاد عاصم بن ابو بکر بیان کرتا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ دمشق گیا تو اپنے عمزاد عبد الملک کے پاس ٹھہرا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ عبد الملک اٹھا اور چراغ بجھا دیا۔ اب ہم دونوں سو گئے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عبد الملک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی قرات کر رہا ہے، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے یعنی ان کی موت، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ بار بار انہی آیات کی قرات کے باعث ان کے عمق قلب سے نکلنے والی، دل کی گہرائی سے عمق قلب سے نکلنے والی رونے کی آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ کہیں اس کے دل کے تار ہی نہ ٹوٹ جائیں، اس کی جان نہ نکل جائے۔ اتنا غم کیا اور روتے رہے۔ یہ ان آیات کی قرات سے ایک بار فارغ ہوتا تو دوبارہ شروع کر دیتا، مسلسل اسی طرح کرتا رہتا، حتیٰ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر لا الہ الا اللہ والحمدللہ اس طرح بلند آواز سے پڑھا جس طرح نیند سے بیدار ہونے والا پڑھتا ہے، تاکہ میں اس کے رونے کے تسلسل کو توڑ سکوں۔ اور جو ہی عبد الملک نے میرے الفاظ سنے تو فوراً خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی حرکت کی آہٹ بھی نہ سنی۔ اس عمری جوان نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اپنا سینہ بھر لیا اور تفقہ فی الدین کا ملکہ بھی پا لیا۔ اس طرح وہ اپنی 9 عمری ہی میں اپنے زمانے کے فقہائے شام کی صف اول کی چوٹی کے فقیہوں میں شامل ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے شام کے فقہاء اور قراء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے ان املاک و جائیداد کے سلسلے میں رائے لینے کے لیے آپ کو بلایا ہے جو میرے خاندان نے بالجبر لوگوں سے ہتھیا لی تھی۔ فقہاء نے کہا کہ امیر المومنین، یہ معاملہ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے کا ہے اور اس بے انصافی کا گناہ انہی کے ذمے ہے جو اس کے مرتکب ہیں۔ فقہاء کا یہ جواب سن کر عمر بن عبدالعزیز مطمئن نہ ہوئے تو انہی لوگوں میں سے برعکس رائے رکھنے والے ایک آدمی نے عمر کی طرف دیکھا اور کہا، امیر المومنین، عبد الملک کو بھی بلا لیجئے۔ علم و فقہ اور عقل و دانش کے حامل جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے وہ ان سے باہر نہیں، یعنی انہی کے درجے کا ہے۔ عبد الملک کو بلایا گیا، وہ حاضر ہو گئے تو عمر نے پوچھا کہ ان اموال و املاک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جنہیں ہمارے چچا زادوں نے ظلم کے ساتھ لوگوں سے چھین رکھا تھا ان کی حکومت سے پہلے، جبکہ ان املاک کے مالک آئے کھڑے ہیں اور اپنی ملکیتوں کے واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنے موقف میں سچے بھی ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں تو انہیں ان کی جائیدادیں دلا دیجیے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ بھی ان لوگوں کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے جنہوں نے ظلماً یہ املاک چھین رکھی ہیں۔ یہ جواب سن کر عمر کا چہرہ کھل اٹھا، قلب مطمئن ہو گیا اور پریشانی زائل ہو گئی۔ اس عمری جوان نے دمشق کی رونقیں، طویل و عریض ٹھنڈی چھاؤں اور 7 دریاؤں کو خیر بات کہہ کر بلاد شام کی سرحدات پر ایک شہر میں رہنا پسند کیا اور وہیں ڈیرے ڈال لیے۔ بیٹے کی صلاح و تقوی سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود باپ کو اس پر شیطان کے حملوں اور جوانی کے جذبوں کا شکار ہونے کا شدید ڈر رہتا تھا۔ باپ اس بات کا انتہائی خواہش مند تھا کہ بیٹا ہر اس چیز کا علم حاصل کر لے جس کا جاننا اس کے لیے جائز ہو اور وہ کبھی بھی اس سے غافل اور لا علم نہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے مشیر و قاضی اور وزیر میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو انہیں اپنے بیٹے عبد الملک کو خط لکھتے پایا۔
عمر اس خط میں اسے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، گناہوں سے ڈرا دھمکا رہے تھے اور رب کے خوف، عذاب کے خوف سے ڈرا رہے تھے اور اس کے جنت کی خوشخبری اس کو دے رہے تھے۔ عمر نے جو باتیں اس میں لکھی ان میں ایک جملہ یہ تھا کہ اما بعد، بے شک میری بات کو سمجھنے اور اسے پلے باندھ لینے کی سب سے بڑی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے چھوٹے بڑے معاملات میں ہمیں خوبی سے نوازا ہے۔ لہٰذا بیٹا، اپنے اور اپنے والدین کے اوپر اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرو اور تکبر و غرور سے بچو، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان مومنین کا کھلا دشمن ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خط تمہارے بارے میں ملنے والی کسی شکایت کی بنا پر نہیں لکھا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا معاملہ سراپا خیر ہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم کچھ اعجاب نفسی یعنی اپنے اندر عجب اور بڑائی کا کچھ شکار ہو رہے ہو، اور اگر یہ غرور و تکبر تمہیں اس حال تک پہنچا دے جو مجھے ناپسند ہو، تو پھر یاد رکھو کہ تم بھی مجھ سے ویسا ہی سلوک پاؤ گے جو تمہیں ناپسند ہوگا۔ میمون کہتے ہیں کہ پھر عمر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میمون، میرا بیٹا عبد الملک میری آنکھوں میں سما گیا ہے، میرا دل اس کے بارے میں وہم کا شکار رہتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اس کے بارے میں میری معلومات میں کہیں اس کی محبت غالب نہ آ جائے، اور جس طرح باپ اولاد کی لغزشوں اور خطاؤں سے لا علم رہتے ہیں، میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ آپ اس کے پاس جائیے اور اس کا اچھی طرح جائزہ لے کر آئیے کہ کہیں اس کے اندر کبر و فخر تو نہیں در آیا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی بچہ ہے اور مجھے اس پر شیطان کے حملے کا بہت ڈر رہتا ہے۔ میمون کہتے ہیں کہ میں نے سامان سفر باندھا اور عبد الملک کے پاس پہنچ گیا، اجازت چاہیے اور اس کو جا ملا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک نو عمر بچہ ہے جس پر جوانی کی بھرپور رعنائی، چہرے کی خوشنما اور شدید ترین انکساری ہے، اون کی چٹائی پر بچھے سفید رنگ کے گدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھا تو خوشامدید کہا اور بولا کہ میں نے اپنے باپ کو آپ کی خیر و صلاح کا تذکرہ کرتے سنا ہے، یعنی میرے باپ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے فائدہ دے گا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کی فضل و نعمت سے بخیر ہوں، بس اپنے بارے میں والد کے حسن ظن سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں یہ چیز مجھ میں غرور نہ پیدا کر دے، کیونکہ میں اس فضل و کمال کو نہیں پہنچ سکا جس کا میرے والد کو میرے بارے میں گمان ہے۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں باپ کی محبت میرے بارے میں ان کی معلومات پر غالب نہ آ جائے اور میں ان کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہ بن جاؤں۔ میمون کہتے ہیں کہ میں باپ بیٹے کے اس متفقہ فکر و سوچ پر حیران ہوا کہ باپ نے بھی یہی بات کہی تھی اور بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ زمین سے حاصل ہونے والی اناج جو زمین میں نے ایک آدمی سے خریدی ہے جس کو یہ وراثت میں ملی تھی، میں نے اسے جو قیمت دی تھی اس میں حرام کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس طرح مجھے مسلمانوں کے مال فے سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ میمون کھانا کیا کھاتے ہیں؟ کسی رات گوشت، کسی رات مسور اور تیل، کسی رات سرکہ اور تیل، بس یہی کچھ اور میرے لیے کافی ہے یہ سب کچھ۔ کیا تجھے تیرے نفس نے غرور میں مبتلا کیا ہے عبد الملک؟ ہاں، ایسی کوئی چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ جب والد محترم مجھے واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور میرے نفس کی حقیقت سے مجھے آگاہ کرتے ہیں اور میرے لیے اس کو نقصان دہ قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس نصیحت سے فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والد گرامی کو جزائے خیر عطا کرے۔ میمون کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا، اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت، عقل کے اعتبار سے کامل اور نو عمری اور کم تجربی کے باوجود اس سے زیادہ با ادب کسی نوجوان کو میں نے نہیں دیکھا۔ جب دن کا پچھلا پہر ہوا تو ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم فارغ ہو گئے۔ عبد الملک یہ سن کر خاموش رہا۔ میں نے پوچھا یہ کس چیز سے فارغ ہو گئے؟ عبد الملک غسل خانے سے۔ میمون وہ کیسے؟ انہوں نے میرے لیے اسے لوگوں سے خالی کرا لیا ہے۔ میمون آپ نے میرے دل میں بلند مقام پا لیا تھا، لیکن یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عبد الملک فوراً ڈر گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور پوچھنے لگا چچا جان اس میں کیا برائی ہے، ذرا بتائیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میمون حمام تیرا ہے؟ عبد الملک نہیں۔ میمون پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم وہاں سے لوگوں کو نکال کر باہر کرو؟ گویا تم اس طرح خود کو ان پر فوقیت دینا چاہتے ہو اور اپنے مقام و مرتبے کو ان سے بڑا کرنا چاہتے ہو، پھر تم حمام کے مالک کی اس وقت کی روزی کے اور آمدنی کے باعث اس میں کمی کا سبب بنو گے، اور جو کوئی نہانے کے لیے آتا ہوگا وہ ناکام ہو کر واپس چلا جائے گا۔ عبد الملک میں حمام کے مالک کو تو راضی کر لوں گا، اس کو اس روز کی پوری آمدن دے دوں گا۔ میمون یہ تو فضول خرچی ہے جو تکبر و غرور کا باعث ہے، تمہیں کون سی چیز روکے گی کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ ہی حمام میں غسل کیا کرو؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے اس سے؟ تم بھی ان جیسے ہی ہو۔ عبد الملک مجھے اس چیز نے ایسا کرنے سے روک رکھا ہے کہ کچھ گھٹیا لوگ حمام میں داخل ہوتے ہیں اور کسی تہبند کے بغیر ہی ننگے نہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کے پردوں کو دیکھنا سخت ناگوار گزرتا ہے اور میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں تہبند باندھ کر نہانے پر مجبور کروں، کیونکہ اس طرح وہ اسے اس حکمرانی کی طاقت ہی سمجھیں گے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ برابر
برابری ہمیں فارغ کر دے تو ہماری خوش قسمتی ہے، یعنی نہ کسی کا ہم پر کوئی حق دینا ہو اور نہ کسی سے لینا ہو۔ چچا جان اب آپ مجھے نصیحت کیجئے کہ میں جس سے فائدہ اٹھا سکوں، اس معاملے کا کوئی حل نکل سکے۔ میمون تم رات تک انتظار کیا کرو، لوگ مکمل طور پر وہاں سے جب چلے جائیں پھر جا کر غسل کیا کرو۔ عبد الملک بہتر جناب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے ہی کروں گا، آج کے بعد میں کبھی بھی دن کو نہانے کے دن وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر سردی کی شدت اتنی زیادہ نہ ہوتی تو میں پہلے بھی کبھی دن کو ہی حمام کی طرف رخ نہ کرتا۔ میمون کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد الملک نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، کچھ سوچ رہا تھا، پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہ بات میرے والد کو نہیں بتائیے گا، مجھے پسند نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، یہ ناراضی ایک عرصے تک قائم رہے، پھر کہیں جا کر میں انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ میمون کہتے ہیں کہ میں نے اس کی عقل اور دانائی کا جائزہ لینے کے لیے اس سے سوال کیا کہ اگر امیر المومنین مجھ سے پوچھ لیں کہ تم نے اس میں کوئی برائی دیکھی تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کے سامنے اس سوال کا غلط جواب دے کر جھوٹ کا ارتکاب کروں؟ عبد الملک اس کا جواب دیا، معاذ اللہ، ایسی بات میں ہرگز نہیں کہتا، بلکہ آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے اس میں کوئی چیز ایسی دیکھی تھی اور اس کو نصیحت کر دی ہے اور اس چیز کے گناہ کو بیان کر دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی اس کوتاہی کو ترک کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میرے والد آپ سے اس چیز کو ظاہر کرنے کا سوال نہیں کریں گے جس کو آپ ان کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوشیدہ اور مخفی امور میں کھوج لگانے سے دور رکھا ہے۔ میمون کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں باپ بیٹوں جیسا کوئی باپ بیٹا نہیں دیکھا، نہ کوئی ایسا بیٹا دیکھا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب رحمتیں ہوئی ہیں۔ اللہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز سے راضی ہو، ان کی اور ان کے لخت جگر عبد الملک کی قبروں کو سرسبز و شاداب رکھے۔ سلام ہو ان دونوں پر جب وہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور سلام ہو ان پر جب وہ یوم قیامت کے دن کو اخیار و ابرار کے ساتھ اٹھائے جائیں۔